الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے میں 10واں رکوع اور سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع چل رہا ہے، پارہ نصف کے قریب ہے۔ آیت نمبر 17 تک ہوا، آیت نمبر 17 کے بعد آیت نمبر 18 ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورت کے شروع جو مضمون شروع ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا مضمون تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حی ہے، قیوم ہے۔ اور اسی ضمن میں نصارہ اور عیسائیوں کی تردید، وہ توحید کے بجائے تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی خدا ایک نہیں، تین مل کر ایک ہے، اور تین چیزوں کو خدائی میں شریک مانتے ہیں۔ تو ان کی تردید مختلف طریقے سے کی گئی، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ذکر کر کے کہ خدا کے لیے ان صفات کا ہونا ضروری، اور عیسیٰ علیہ السلام میں، حضرت مریم میں ان صفات کا وجود نہیں ہے، تو یہ کیسے خدا اور خدائی صفات کے مالک بن گئے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے جو دلائل تھے اس کا رد کیا گیا کہ یہ ایسی چیزوں کو اپنی دلیل بناتے ہیں جو آیات متشابہات میں سے ہیں، جو پکی پکی باتیں آیات محکمات ان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، ایسی چیزوں کے جس کا مطلب کوئی نہیں جانتا، اس کا غلط مطلب نکال کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ اہل علم کی شان بیان کی گئی کہ جو واضح آیات ہیں ان کو اپنی عملی ہدایت کے لیے نمونہ بناتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کیجیے کہ ہم ٹیڑھی باتوں کو اپنا مقصود بنائیں اور سیدھی باتوں کو چھوڑ بیٹھیں۔ پھر دوسرے رکوع کے اندر ان صفات کو، ان چیزوں کو بیان کیا گیا تھا جو انسان کو قبول حق سے رکاوٹ بن جایا کرتی ہیں، انسان کے مال، اولاد، دنیا کی دنیا کے زیب و زینت کے سامان، عیش و عشرت کی چیزیں، اور یہ چیزیں انسان کی فطرت میں ان چیزوں کی محبت رکھ دی گئی ہے آزمانے کے لیے، اور جنت اور دنیا کی نعمتوں میں مقابلے کے لیے انسان بعض دفعہ دھوکہ کھا جاتا ہے اور دنیا کی فانی نعمتوں میں مست ہو کر انہی کو اصل مقصود سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو کل کی آیتوں میں اس کا ذکر کیا گیا، آپ بتا دیجئے کہ ان نعمتوں سے 1000 درجہ بہتر ہے آخرت کی نعمتیں جو ہمیشہ رہیں گی، ان نیک بندوں کو ملنے والی ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ ان صفات کا ذکر کیا گیا تھا، الصابرین، الصادقین، القانتین، المنفقین، المستغفرین بالاسحار۔ اب توحید کا مضمون جو شروع ہوا تھا سورت سے، مضمون توحید کی طرف پھر آگے مضمون چلا ہے، اور توحید کی طرف روئے سخن پھر چالو ہوا۔ بتایا گیا کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا ایک ہونا، کائنات کا بغیر اللہ کے نہ ہونا، کائنات میں اللہ موجود ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہی سب کچھ کر رہا ہے، یہ ایسی بات ہے کہ اس کے پشت پر سب سے بڑی گواہی موجود ہے، اور اس بات کی گواہی خود اللہ دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس بات کی گواہی فرشتے دیتے ہیں، فرشتے جیسے معصوم مخلوق جو کبھی گناہ نہ کریں، کبھی غلط بول ان سے نہ نکلے، وہ گواہی دیتے ہیں اللہ کی وحدانیت کے۔ انبیاء اور اہل علم گواہی دیتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی، اور اس بات کی کہ اللہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو یہ آیت شہادت بھی کہلاتی ہے، یہ آیت جس میں نصارہ اور مشرکین کو، یہودیوں کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ اللہ کی وحدانیت تم بحث کرتے ہو، اللہ کی وحدانیت پر تو پختہ ثبوت فراہم ہے اور شہادت اور گواہیاں موجود ہیں۔ تو یہاں پر توحید کی گواہی ذکر کیا گیا اس آیت میں، اس لیے اس آیت کو آیت شہادت بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ کی توحید کی گواہی دینے والی آیت۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، 3 گواہیوں کا ذکر ہوا۔ پہلی گواہی اللہ کی گواہی، دوسری گواہی فرشتوں کی گواہی، تیسری گواہی اہل علم کی گواہی۔ اس میں اہل علم کا درجہ کتنا اللہ نے بلند فرما دیا
کہ اللہ اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی کا ذکر کیا گیا کہ اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہر زمانے کے لکھے پڑھے لوگ اور ہر زمانے کے جو ہے علم رکھنے والے لوگ اس بات کو کہتے آئے ہیں، چاہے وہ عمل ان کا کچھ بھی ہو، لیکن وہ اس بات کو کہتے آئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ جو پہلی گواہی اللہ کی گواہی، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے۔ اللہ نے کہاں گواہی دی، کس کو گواہی دی، کب گواہی دی؟ اللہ رب العزت نے جو وحی نازل فرمائی، تمام آسمانی کتابیں نازل فرمائی، ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہزاروں سینکڑوں وحیوں میں، وحی الہی میں جو اللہ نے اپنے بندوں پر نازل فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی انا خدا ہوں۔ اور اس بات کو مختلف ڈھنگوں سے تمام آسمانی کتابوں میں کہا گیا۔ تو آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد اور وحی کے ذریعے سے یہ بتانا، یہ خود اللہ کی گواہی ہے۔ اور اللہ کی گواہی کائنات میں پھیلی ہوئی تمام مخلوق، چھوٹی بڑی مخلوق، ذرہ ذرہ اور پتا پتا، بوٹا بوٹا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمارا کوئی بنانے والا ہے اور اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، وہ تنے تنہا ہے۔ گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ گویت، کہ جو بھی پتا اور جو بھی پھل زمین سے نکلتی ہے وہ یہ کہتی بھی نکلتی ہے کہ مجھ میں غور کرو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جس نے مجھے بنایا ہو اور وہی تنے تنہا ہے۔ وہ کہتی ہے وحدہ، اللہ واحد ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی گواہی ہے کہ اللہ کی گواہی کا مطلب اللہ کی پیدا کی بھی چیزوں کی گواہی، اللہ کی گواہی کائنات کی ہر شے کی گواہی، کہ ہر چیز کائنات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور فرشتوں کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے تابع دار ہیں، اور فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ فرشتے تو ایسی بنائے گئے ہیں کہ ان کی فطرت و خمیر میں گناہ کا مادہ ہی اللہ نے نہیں رکھا، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اور وہ اللہ کی خدمت میں لگے ہوئے، یعنی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، بجاوری میں لگے ہوئے ہیں۔ جو سجدے لگا ہے وہ سجدے میں قیامت تک، جو رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں ہے، جو تسبیح میں ہے وہ قیامت تک تسبیح میں ہے، حمد میں ہے وہ قیامت تک حمد میں ہے۔ تو وہ اپنی حمد سے، تسبیح سے، ثنا سے، رکوع سے، سجدے سے، اپنے فعل سے، اپنے قول سے، فرشتے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ تنہا وہ اللہ ہے جس کا سجدہ کیا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کو مانا جائے، جس کو خدا کہا جائے۔ تو یہ فرشتوں کی گواہی، ان کا فعل اور ان کا عمل، ان کی تسبیح اور ان کی عبادت ہوئی، اس کے ذریعے سے وہ گواہی دیتے ہیں۔ اور اہل علم کی گواہی دلائل کی روشنی میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو عقلی دلائل سے بھی ثابت کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو منقولی اور نقلی دلائل سے بھی ثابت کرتے ہیں، وہ ہر طریقے سے اللہ کی وحدانیت کو مدلل کرتے ہیں، زبان سے بھی، عمل سے بھی، اور لوگوں کو قائل کرتے ہیں، اس سے مطمئن کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت پر۔ تو یہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ اس آیت کے سلسلے میں حدیث پاک میں واقعہ لکھا کہ دو یہودی عالم کسی دور دراز علاقے سے مدینہ منورہ وارد ہوئے۔ انہوں نے مدینہ دیکھتے ہی کہا یہ تو وہی بستی معلوم ہوتی ہے جس کا ذکر ہم نے تورات میں پڑھا ہے کہ وہ شان کی بستی ہوگی۔ پھر اس کے بعد وہ پوچھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے، سوال کیا کہ کیا آپ ہی محمد ہیں؟ کہا ہاں میرا نام محمد ہے۔ کہا آپ احمد ہیں؟ کہا جی ہاں میرا نام احمد بھی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کر کے ان دونوں نے آپس میں یہ بھی کہا کہ یہ تو معلوم ہوتے ہیں جن کی پہچان و علامتیں اور شناخت ہم نے پڑھ رکھی ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کیا اور کہا کہ اچھا ہمیں آپ ایک بات کا اگر جواب دے دیں تو ہم ایمان قبول کر لیں۔ کیا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ دونوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں پوچھ سکتے ہو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ کیا یہ بتائیے کہ سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی گواہی بتا دیجئے کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہو گئی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ سب سے بڑی گواہی اللہ کی گواہی ہے، اور اللہ کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس بات نے تو اللہ کی گواہی کا ذکر اس بات کے ساتھ کہ اللہ کی ہی گواہی ہے، یہ وہ وحدانیت کے تعلق سے ہے کہ اللہ نے خود اپنے وحدانیت کی گواہی دی اور فرشتوں کو، انبیاء کو، اہل علم کو اس سے آگاہ کیا
بیان کیا. شہادت کے معنی آتے ہیں گواہی دینا، بیان کر دینا، آگاہی دے دینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ بھی کیا، بیان کیا. تو اپنے زبان سے، اپنے اعمال سے، اپنے فعل سے اور اپنی وحی سے اور اپنی کائنات ہر چیز مخلوق سے اللہ نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہی سب سے بڑی گواہی ہے. تو اگر سوال کرے کہ دنیا کی سب سے بڑی گواہی کیا، تو کہا جائے گا دنیا کی سب سے بڑی گواہی اللہ کی گواہی وحدانیت کے سلسلے میں، کہ اللہ نے جو وحدانیت کی بات فرمائی یہ اللہ کی گواہی ہے جو سب سے بڑی گواہی ہے. اور اس میں اہل علم کے مرتبے کو بھی واضح کر دیا گیا کہ اللہ کی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ان کی گواہی کو بھی شامل کیا گیا. آگے فرمائی قائما بالقسط، کہ وہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، علم بھی، اور اللہ کی صفت بیان کی گئی کہ اللہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے. قیامت کے دن انصاف کا ترازو اللہ کی طرف سے ہوگا، اور دنیا کے اندر بھی کائنات کو اعتدال اور جو ہے ہر چیز کو موضوع انداز میں توازن کے ساتھ قائم رکھنے والا ہے. تو دنیا کو بھی توازن کے ساتھ قائم رکھنے والا ہے، اور انصاف کے ساتھ بھی آخرت کے اندر بندوں کے اعمال کے اعتبار سے انصاف کو قائم کرنے والا ہے. یہ قائم بالقسط اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، مقسط، انصاف کو قائم کرنے والا. اسی کو کہتے ہیں قائم بالقسط. اس میں اشارے میں عیسائیوں کی تردید ہوگی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کفارے کا عقیدہ رکھتے ہیں. کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا بھر کے عیسائیوں کے پاپوں اور گناہوں اور ان کے جرموں کو اپنے پر لاد کے لے گئے اور خود اپنے کو سزا دلوا دی، ہم سب کو پوتر بنا گئے. اللہ تعالیٰ کا یہ صفت قائم بالقسط اس کی تردید کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کیا اندھیر ہے، نعوذ باللہ. گناہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، گناہ کرو تم اور سزا بھگتے نبی، نعوذ باللہ. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ کتنی بڑی گناہوں کے لیے جری کر دینے کی بات ہے کہ اگر جب یہ پنپے گا امت میں کہ ہم اب جو بھی گناہ کریں، ہم تو ہمارا گناہ کی سزا تو عیسیٰ علیہ السلام بھگت چکے، ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، ہم سب گناہ کو انہوں نے اپنے سر پہ لے لیا، اپنی پوری سزا نافذ کر دی اور سولی پہ چڑھ کر کے ہم سب کو پاک کر دیا. یہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کفارے کا، یہ قائم بالقسط کی آیت نے جو چونکہ یہ آئی بھی ہے انہیں، اور یہ ذکر بھی اوپر سے چل رہا ہے، عیسائیوں کو بھی مخاطب بنایا جا رہا ہے خاص طور سے، تو اس صفت نے عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کر دی کہ یہ انصاف کے خلاف بات ہے کہ امتیوں کو گناہ کی چھوٹ دے دی جائے اور نبی کو اس کی سزا دے دی جائے، گناہ کرے بعد میں سزا پہلے مل جائے، یہ بھی انصاف کے خلاف بات ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کا انصاف ہونے والا. انصاف کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ انصاف پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ انصاف دلانے پر پوری قدرت بھی رکھتا ہو، مجرم اس کی پکڑ سے گرفت سے بھاگ نہ سکے، اور وہ انصاف حکمتوں کے ساتھ ہر چیز کو جانچ پڑتال کے ساتھ چھان بین کے ساتھ اس کو کر رہا ہو. تو یہ دونوں صفتیں ہونی چاہیے، ایک تو غلبے کی صفت، مجرم اس کی پکڑ سے بچ نہ سکے، نکل نہ سکے، دوسرے حکمت کی صفت کہ وہ ہر چیز حکیمانہ انداز میں جانچ پڑتال کے بعد اس کی و سزا کا فیصلہ کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی وحدانیت کے ساتھ دو صفتوں کو ذکر فرمایا کہ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو انصاف کو قائم کرے گا، وہ بڑی قدرتوں والا ہے، لہذا کوئی بھی اس پکڑ سے باہر نہیں جا سکتا، اور بڑی حکمتوں والا بھی ہے، اس کی حکمت بھی کامل، اس کی قدرت بھی کامل ہے. اور انہی دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انصاف کے قائم کرنے میں، کہ قدرت بھی کمال درجے کی ہو، حکمت بھی کمال درجے کی ہو. اسی بات کو یہاں پر عزیز الحکیم کہہ کر کے بیان کیا گیا. فرمایا اللہ کی گواہی ہے، اللہ نے گواہی دی انہ لا الہ الا ہو. اللہ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تنہا وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اہل علم سے مراد پر انبیاء سب سے پہلے ہیں، اور علوم نبوت کے جو حامل ہوں وہ اس کے بعد درجہ بدرجہ ہیں، کہ خواص سے بڑھ کر کے عوام جو اہل علم ہے وہاں بات آتی ہے، جو ضابطے کے عالم نہیں ہیں لیکن علم رکھتے ہیں وہ بھی اس فضیلت میں درجہ بدرجہ شامل ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں قائما بالقسط، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ انصاف کو قائم کرنے والا، وہی حاکم ہے انصاف کا، لا الہ الا ہو، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس بات کو مکرر ذکر کیا گیا ابتدائی گواہی میں بھی اور گواہی کے ختم میں بھی. اور اللہ تعالیٰ کی صفت بیان فرمائے گی کہ وہ انصاف
کو قائم کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، کیونکہ العزیز بڑے غلبے والا ہے، اس کا قدرت بھی کامل ہے، الحکیم بڑی حکمتوں والا ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته۔